السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسنتی وہی انہ قبل خبر بریرۃ فی الصدقۃ حتی قال فی جوابها لک صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ ما قبل میں یہ بات بتائی تھی کہ خبر واحد یہ عمل کو واجب کرتی ہے، علم یقین کا فائدہ نہیں کرتی، اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے کہ خبر واحد موجب للعمل ہے۔ تو کتاب اللہ کی دلیل پیش کی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، آیت کریمہ کے ذریعے۔ اب یہاں سے مصنف کتاب سنت کے ذریعے دلیل پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کی خبر کو قبول کیا تھا صدقے کے بارے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس آئے تو حضرت بریرہ نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں وغیرہ پیش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان کے گھر میں گوشت پک رہا تھا کہ کیا تم ہمیں گوشت سے نہیں دو گی؟ تو بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ گوشت صدقے کا گوشت ہے جو مجھ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لکی صدقہ ولنا ہدیہ، کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یہ حدیث ششمائی اول میں بھی ما قبل میں گزر چکی ہے، آپ حضرات نے پڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کے اس قول کو قبول فرمایا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدقہ ہے، اور آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، لیکن اگر تم ہمیں کھلاؤ گی اور ہمیں دو گی تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو تنہا حضرت بریرہ کے قول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کچھ کھجوریں لے کر آئے، تو نبی اکرم نے فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کا تناول فرمایا، اور صحابہ کرام کو بھی ان کے کھانے کا امر فرمایا اور حکم دیا۔ اور ایسے ہی حضرت معاویہ بن حیدہ سے ایک روایت ہے، وہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ اس کے بارے میں سوال فرماتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ۔ اگر صحابہ اکرام یہ کہتے کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اس کو تناول نہ فرماتے، اور اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کی خبر کا قبول کرنا ہدیے کے بارے میں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔
اور حضرت دحیہ کلبی کو قیصر روم کی جانب اپنا وہ خط لے کر بھیجا تھا کہ جس میں آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اخبار احاد عمل کو واجب کرنے والی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ فرماتے۔ آپ کا یہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَالسُّنَّةُ وَهِيَ أَنَّهُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيرَةٍ، اور سنت اس بات پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قبول کیا حضرت بریرہ کی خبر کو صدقہ کے بارے میں، حتیٰ قال فی جوابها، یہاں تک کہ ان کے جواب میں کہا لکی صدقہ ولنا ہدیہ، وخبر سلمان فی الہدیہ، اور قبول کیا سلمان فارسی کی خبر کو ہدیے کے بارے میں، حتیٰ اخذہ، یہاں تک کہ آپ نے اس کو لیا، واکلا، اور اس کو تناول فرمایا، وَأَيْضًا بَعَثَ عَلِيًّا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ بِالْقَضَاء، اور یہ بھی کہ آپ نے حضرت علی اور حضرت معاذ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، وَدِحْيَةَ الْكَلْبِ إِلَى قیصر روم، اور دحیہ کلبی کو قیصر روم کی جانب بھیجا، برسالت کتاب یدعوہ الی الاسلام، اس خط اور کتاب کے ذریعے کہ جس میں آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فلو لم یکن اخبار الاحاد موجبۃ للعمل، تو اگر اخبار احاد عمل کو واجب کرنے والی نہ ہوتی، لما فعل ذلك، تو آپ کبھی بھی اس کو ایسا نہ کرتے۔ وهذه الاخبار وان كانت احاد لكن لما تلقته الامه بالقبول صارت بمنزلة المشهور۔ یہاں سے اس عبارت کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ اخبار جو ہیں کہ حضرت بریرہ کی خبر کا قبول کرنا، یا حضرت دحیہ کو قیصر روم کی جانب بھیجنا، یا حضرت علی کو بھیجنا، یہ اخبار احاد ہیں، اخبار احاد ہیں، اور خبر واحد موجب عمل ہے، اس بات کی دلیل کے طور پر آپ نے اخبار احاد کو پیش کیا۔ تو یہ تو خبر واحد کی عمل کو ثابت کرنا ہے خبر واحد کے ذریعے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اخبار احاد کی حجیت کو ثابت کرنا خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اخبار اگرچہ اخبار احاد ہیں، لیکن امت نے ان احاد احادیث کو قبول کیا ہے، تو یہ مشہور کے مرتبے میں ہو گئی ہیں، مشہور کے مرتبے میں، لہذا اب اخبار احاد کو اخبار احاد سے ثابت کرنا لازم نہیں آئے گا۔ وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَإِنْ كَانَتْ أَحَادًا، اور یہ اخبار اگرچہ احاد ہیں، لیکن لما تلقته الامة بالقبول، لیکن جب امت نے ان کو قبول کیا ہے، صارت بمنزلۃ المشہور، تو یہ احادیث مشہور کے مرتبے میں ہو گئی ہیں۔ فلا يلزم اثبات اخبار الاحاد باخبار الاحاد، تو لازم نہیں آئے گا اخبار احاد کو ثابت کرنا اخبار احاد سے۔ ووقع في بعض النسخ قوله والاجماع والمعقول، دو دلیلیں یہاں تک ہو گئیں، ایک کتاب اللہ سے اس بات پر کہ خبر واحد موجب للعمل ہے، اور سنت سے بھی دلیل ہو گئی کہ خبر واحد موجب للعمل ہے۔ اب فرماتے کہ منار کے بعض نسخوں میں مصنف کا یہ قول بھی ہے والاجماع والمعقول، یعنی دلیل عقلی بھی اس بات پر ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے، اور عقلی اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔ اور وہ یہ کہ صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ وہ احتجاج کرتے تھے اپنے درمیان اخبار احاد سے، صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور وہ اجماع صحابہ سے منقول ہے کہ تمام صحابہ کرام اخبار احاد سے اپنے درمیان استدلال کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار پر دلیل پیش کی تھی نبی اکرم کے ارشاد الائمۃ من قریش کے ذریعے، الائمۃ من قریش کے ذریعے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کمال ہوا، تو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں یہ نزاع اور اختلاف پیدا ہوا کہ اب خلیفہ کون مقرر ہوگا۔ مہاجرین یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے،
اور انصار یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے۔ انصار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے سردار تھے، خوبصورت تھے۔ اور مہاجرین میں کا ہر ایک انسان یہ چاہتا تھا کہ ہم میں سے امیر مقرر ہو۔ یہ بات کافی لمبی چلی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، سعد ابن عبادہ کیا تم اس وقت نہیں تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش؟ تو سعد ابن عبادہ نے آپ کی تصدیق کی اور کہا ہاں مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا۔ اور تمام صحابہ نے آپ کی اس استدلال پر عمل کیا جو خبر واحد سے استدلال کیا گیا، اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا تھا۔ وَاحْتَجَّ ابو بکر علی الانصار بقوله الائمۃ من قریش، اور استدلال پیش کیا ابو بکر نے انصار پر اپنے اس قول کے ذریعے، اللہ کے رسول کے اس قول کے ذریعے الائمۃ من قریش کہ ائمہ خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے۔ فقبلوه من غیر نکیر، صحابہ نے اس کو بغیر کسی انکار کے قبول کر لیا۔ وہکذا اجمعوا علی قبول خبر الاحاد فی طہارۃ الماء ونجاستہ، اور ایسے ہی فقہا نے اجماع کیا اخبار احاد کے قبول کرنے پر پانی کی طہارت اور پانی کی نجاست کے بارے میں، کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس نے پانی پایا لیکن پانی پاک ہے یا ناپاک اس کو یہ معلوم نہ ہو، اور کوئی انسان ایسا ہے جو پانی کی طہارت یا نجاست کی خبر دیتا ہے اور وہ اکیلا ہے، یہ خبر واحد کے طور پر کوئی خبر دینے والا ہے، تو اس کی خبر پر عمل کرنا جائز ہے، اور جیسا وہ حکم خبر دے نجاست یا طہارت کے بارے میں ویسے ہی اس پانی کے ساتھ استعمال کرنا یا نہ کرنا اسی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ وَهَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ خبر الأحاد، اور ایسے ہی اجماع ہے اخبار احاد کے قبول کرنے پر پانی کی طہارت اور نجاست کے بارے۔ والمعقول، یہ تو دلیل اجماع تھی، اب عقلی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے عقلی دلیل یہ ہے ان المتواتر والمشہور لا یوجدان فی کل حادثہ، کہ خبر متواتر اور مشہور یہ دونوں ہر حادثے میں نہیں پائی جاتی ہیں، کہ ہر چھوٹے بڑے حادثے میں خبر مشہور موجود ہو یا خبر متواتر موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اب اگر خبر واحد سے بھی حکم کو ثابت نہ کیا جائے، اس کو بھی رد کر دیا جائے تو احکام ہی معطل ہو جائیں گے۔ اس لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرنے والی ہے۔ فلو رد خبر الواحد فیہا، تو اگر ان میں خبر واحد کو بھی رد کر دیا جائے لتعطلت الاحکام، تو احکام معطل ہو جائیں گے۔ وقیل لا عمل الا عن علم بالنص، اور فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ نص کا علم ہوئے بغیر کوئی عمل واجب نہیں ہوگا، جب علم ہی نہیں ہے اس کی بنیاد پر علم ہی ثابت نہیں ہوتا تو عمل بھی واجب نہیں ہے نا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، مانا ہے لا تتبع ما لا علم لك، تم اتباع نہ کرو اس کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو جس چیز سے علم کا حصول نہیں ہوتا اس پر عمل بھی نہیں ہوگا، لہذا علم عمل کے لیے لازم ہے، علم عمل کے لیے لازم ہے، اور عمل علم کا ملزوم ہے، عمل علم کا ملزوم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس چیز سے علم حاصل نہیں ہوتا اس پر عمل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ علم یہ تو عمل کے لیے لازم ہے اور عمل اس کا ملزوم ہے۔ لہذا جب معاملہ ایسا ہے تو عمل کرنا خبر واحد پر یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ علم واجب نہیں، علم کو واجب نہیں کرتے خبر واحد، یا پھر یہ کہا جائے کہ علم کو بھی واجب کرتی ہے اس لیے کہ عمل کو واجب کرتی ہے، کہ لازم کے منتفی ہونے کی وجہ سے یا ملزوم کے ثبوت کی بنیاد پر، کہ لازم جو ہے علم، یہ علم جب منتفی ہے تو اب ملزوم بھی منتفی ہو جائے گا، یا یہ کہا جائے کہ جب ملزوم کا ثبوت ہے تو لازم بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل لازم ہو اور علم نہ ہو۔
چونکہ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ خبر واحد عمل کو تو واجب کرتی ہے لیکن اس سے علم یقین کا حصول نہیں ہوتا. تو ایک قول یہ بھی ہے اور اس کے قائل ابن داؤد ہے. وقیل اور کہا گیا لا عمل الا عن علم، اور کوئی عمل نہیں ہے مگر علم سے، بالنص، اور یہ نص سے ثابت ہے. وہ قول تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تقف ما ليس لك به علم، اے لا تتبع ما لا علم لك، یعنی اتباع نہ کرو اس کی جس کا تمہیں علم نہیں. فالعلم لازم للعمل، تو علم لازم ہے عمل کے لیے. والعمل ملزوم للعلم، اور عمل علم کا ملزوم ہے. فاذا كان كذلك، تو جب معاملہ ایسا ہے فلا يجب العمل، تو فلا یوجب العمل، تو خبر واحد عمل کو واجب نہیں کرے گی. لأنه لا یوجب العلم، اس لیے کہ وہ علم کو واجب نہیں کرتی. او یوجب العلم، یہ علم کو واجب کرے گی. لأنه یوجب العمل، اس لیے کہ وہ عمل کو واجب کرتی ہے. لانتفاء اللازم او لثبوت الملزوم، لازم کے منتفی ہونے کی وجہ سے یا ملزوم کے ثبوت کی وجہ سے. نشر علی ترتیب اللفظ، یہ لفظ و نشر مرتب کے طور پر ہے. اے لا یوجب العمل، یعنی خبر واحد عمل کو واجب نہیں کرے گی. لانتفاء لازمہ، اس کے لازم کے منتفی ہونے کی وجہ سے. وہو العلم، اور اس کا لازم کیا ہے؟ علم ہے. او یوجب العلم، یہ علم کو واجب کرے گی. لثبوت ملزومہ، اس کے ملزوم کے ثابت ہونے کی وجہ سے. وہو العمل، اور وہ عمل ہے. والجواب، اور جواب سنیے اس کا ہماری جانب سے. جواب یہ ہے کہ یہ نص جو ہے نا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ نص شہادت زور پر ہے، یعنی جھوٹی گواہی کے سلسلے میں ہے. اور اس کا معنی یہ ہے لا تتبع ما لیس لک بہ علم بوجہ ما، کہ اس کی اتباع نہ کرو کہ جس کا تمہیں کسی طریقے سے بھی علم نہیں ہے. اس کو جو محمول کیا گیا ہے وہ جھوٹی گواہی پر محمول کیا گیا ہے. دلیل اس پر یہ ہے کہ یہاں پر نکرہ تحت نفی واقع ہے، یعنی علم جو ہے، علم نکرہ یہ تحت نفی واقع ہے، اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لہذا علم سے مراد اعتقاد ہے. والجواب ان النص محمول علی شہادت الزور، اور جواب یہ ہے کہ نص محمول ہے جھوٹی گواہی پر. والمعنی، اب المعنی، اور معنی یہ ہے لا تتبع ما لیس لک بہ علم، کہ اس کی اتباع نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. بوجہ ما، کسی بھی طریقے سے. بدلیل وقوع نکرہ فی سیاق النفی، نکرہ کے سیاق نفی میں واقع ہونے کی وجہ سے، کہ نکرہ جو علم ہے تحت نفی واقع ہے، لہذا عموم کا فائدہ دے گا. تو اس سے مراد اعتقاد ہوگا اور رجحان ہوگا. یہاں تک تقسیم اول کی قسم کا بیان مصنف نے تفصیل سے ذکر فرمایا کہ اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ کیفیت اتصال کے بارے میں جو تقسیم ہے وہ ان میں پہلی قسم یہ ہے کہ اتصال کامل ہو جیسے کہ متواتر، یا اتصال ایسا ہو کہ جس میں صورتاً شبہ ہو جیسے کہ مشہور، یا اتصال ایسا ہو کہ جس میں صورتاً اور معنی دونوں اعتبار سے شبہ ہو جیسے کہ خبر واحد.